کس کس کو برکت ملی؟ آمین، سب کو برکت ملی۔ یاد ہے گڈون بھائی میرے اس لفظ کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ کنوں کنوں برکت ملی۔ آمین، ہاں جی، میں نے اس لیے کہا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں گڈون بھائی کے لیے، ان کی لائف کے لیے، اور یہ میں پہلے بھی کہنا کہ تاڑے بغیر ساڈا کام نہیں چلتا۔ خدا کا شکر ہو، خدا ان کے نام کی تعریف ہو، سارا جلال خدا ان یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے۔ ہم جو سیریز آج کل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ خداوند کی عیدوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو خداوند کی کتنی عیدیں ہیں؟ 7 عیدیں، 7 عیدیں ہیں، ہاللیلویا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ خاص دن ہیں، کچھ خاص عیدیں ہیں، جن میں نئے چاند ہیں، جب عبرانی کیلنڈر پہ یا خدا کے کیلنڈر پہ نیا منتھ شروع ہوتا ہے، دیٹ از اے فیسٹ۔ اور ہر سبت بھی جو ہے وہ عید ہے، ہاللیلویا، ہر سبت بھی عید ہے۔ خداوند کی عیدوں کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی سے آغاز کریں گے، سبت سے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سبت ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ خداوند نے کیوں سبت دیا، سبت کا مقصد کیا تھا، سبت کون سے دن ہوتا ہے، ہم سب کو سبت ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اور سبت منانے کی برکت کیا ہے، اور ہماری زندگی میں اس کا کیا رول ہے، اور خداوند کی منسٹری یسوع مسیح ناصری کی خدمت جو ہے اس میں اس کا کیا رول ہے، کیا سبت مسیحی لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کیا صرف یہودیوں کے لیے؟ یہ سب کچھ چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ سبت جو ہے بیسیکلی جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو اردو اور ہیبرو لینگویج جو ہے نا کافی نزدیک لینگویج ہے۔ جیسے اس دن میں شکائنہ کو کہہ رہا تھا کہ ہیبرو میں اگر ہم کہیں آسمان تو ہیبرو میں اس کو کہیں گے ہاشمان، تو ہم اردو میں آسمان کہتے ہیں، تو ہیبرو میں ہاشمان کہتے ہیں، یا اس کو ہاشمائیم جب پلورل کہیں گے۔ یا ہیبرو میں اگر گناہ کے بارے میں بات کریں تو ہیبرو میں اس کو خطا کہتے ہیں، جیسے خطا کی قربانی، تو قربانی کو ہیبرو میں قربان کہتے ہیں۔ جب برے کو لائے جاتے تو لفظ جو مذبح پر رکھا جاتا ہے اس کے لفظ قربان ہے۔ اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ قربان یہی ہے۔ ہیبرو کا لفظ جو ہے خداوند کے گھر کو ہیبرو میں ہیکل بھی کہا گیا، ہم بھی ہیکل کہتے ہیں۔ سو اردو زبان میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو کہ ہیبرو زبان میں بھی موجود ہیں، یا پھر اردو نے ایکچولی ہیبرو سے لیے ہیں۔ جیسے معصوم ہم کسی کو کہیں گے تو ہیبرو میں اس کو نادان کہتے ہیں۔ خون ہم کہتے ہیں ہیبرو میں اس کو دم کہتے ہیں اس کا دم نکل گیا، تو خداوند نے اس کے نتھنوں میں دم پھونکا اور وہ جیتی جان، اس سے ہیبرو میں دم کہتے ہیں خون کو۔ سو خداوند کا شکر ہے ان چیزوں کے لیے۔ تو سبت جو ہے 3 لفظوں 3 لیٹر سے مل کر بنا ہے۔ ہیبرو میں جو لیٹرز ہیں وہ ہیں شما، بیت اور تاو۔ اردو میں جو ہے سین، بے اور تے ہیں، سو سین، بے اور تے سبت۔ ہیبرو میں جو ہے وہ شما جو ہے بیت اور تاو، شین، بیت اور تاو۔ جب ہیبرو لیٹرز کا ایک خاص جو ہے وہ میننگ ہے کہ ہر جو الفابیٹ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں الف، بے، تے، جیم، چ، یہ سب، تو صرف وہ لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں۔ لیکن ہیبرو میں ایسا نہیں ہے۔ ہیبرو میں جو ہے ہر جو لیٹر یا الفابیٹ ہے وہ الفابیٹ بھی ہے، لیکن وہ ایک ورڈ بھی ہے۔ جیسے الف کا مطلب جو ہے وہ 1000 ہے یا ایک ہے ہیبرو میں، جیسے لفظ الفا جس سے نکلا ہے۔ اور لفظ الفابیٹ بھی جو ہے، الفابیٹس جو ہیں یہ ہیبرو سے نکلا ہے، الف، بیت، یعنی کہ الف، بیت، یہ جو پہلے 2 لیٹرز ہیں ادھر سے ہی انگلش کا ورڈ الفابیٹ نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہیبرو میں جو جیسے میں نے بتایا کہ ہر لیٹر جو ہے الفابیٹ ہے، اس کا ایک میننگ بھی ہے، ایک مطلب ہے۔ تو شین جو ہے وہ بیسیکلی شما کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے، شما اسرائیل یاوے الہینا یاوے ایخاد، جس کا مطلب ہے سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے۔ تو لفظ جو شین ہے سبت کا، یہ شما کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے سننا۔ اور بے جو ہے یہ بیت کا مطلب کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بیت لہم یا بیت شان یا بیت ایل۔ بیت ایل کا کیا مطلب ہے؟ الوہیم کا گھر۔ بیت لہم کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کا گھر، ٹھیک ہے، یا گوشت کا گھر۔ سو لفظ جو بیت ہے یا بیت ہے یہ بیسیکلی گھر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تاو جو ہے، جو تے ہے، یہ بیسیکلی تورات کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بھی تاو لکھا جاتا ہے آن اٹس اون، اس کا مطلب ہوتا ہے تورات، خدا کی شریعت، خدا کا کلام۔ تو سبت جو ہے وہ 3 لیٹر سے مل کر بنا ہے، سننا، گھر اور کلام، ٹھیک ہے۔ تو ہم کلام سننے کے لیے کہاں پر آتے ہیں سبت پہ؟ خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ تو جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جائیں، یعنی خدا کا گھر، اس کی ہیکل، اس کا جو ہے وہ مذبح، خدا کا جو ایک کلیسیا، اور سننے والے کان،
اور خدا کا کلام، تو پھر سبت جو ہے اس کی ہماری زندگی میں ویلیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے. This is why the day Sabbath is very important. ٹھیک ہے. سو خداوند کے گھر میں جب ہم کلام سننے، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خداوند کے کلام سے پیدا ہوتا ہے. اور کلام سننے کے لیے ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ خدا کے گھر میں جاتے ہیں، خداوند کی کلیسیا میں جاتے ہیں. سو لفظ سبت سے ہی جو ہے، جب ہم لفظ سبت ہی بولتے ہیں تو یہ ایک پورا پیکج ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ایک مسیحی ایماندار زندگی ہے، ایک نہ صرف مسیحی بلکہ بائبل کی ایماندار زندگی ہے، کیونکہ مسیح سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی سبت کو اسی طرح فالو کرتے تھے. سوال جب یہ اٹھتا ہے کہ سبت کس نے شروع کیا، کس نے آغاز کیا سبت کا؟ کوئی مجھے بتائے. آمین. کیونکہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ سبت موسیٰ کی معرفت آیا تھا. موسیٰ کی معرفت نہیں تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس نے 6 دن کام کیا تو خداوند نے 7ویں دن آرام کیا. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب، یہ حوالہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جس سے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جس سے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اور خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا تھا. خداوند نے آرام کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند کو آرام کی ضرورت ہے یا خدا تھک گیا تھا. خداوند ایک پیٹرن وہاں پر دے رہا تھا جو کہ انسانوں کے لیے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند نے سبت کے دن پر آرام کیا، جب خداوند نے سبت کے دن کو مبارک کہا، 7ویں دن کو جو ہے وہ پاک اور مبارک ٹھہرایا، اس وقت دنیا میں کتنے یہودی لوگ موجود تھے، کتنے اسرائیلی موجود تھے؟ کیونکہ یہودی اور اسرائیلی میں بھی فرق ہے. یہودی وہ ہوتے ہیں جو یہودا کے قبیلے سے ہوتے ہیں. اسرائیلی جو ہیں وہ جب پورے اسرائیل سے کوئی ہو تو وہ اسرائیلی ہے. اگر فرض کرے کوئی نفتالی سے قبیلہ سے ہے، کوئی یوسف کے قبیلہ سے ہے تو وہ اسرائیلی ہے. لیکن یہودی وہی ہوگا جو یہودا کے قبیلہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے یسوع مسیح بھی یہودی ہیں. نہ تو اس وقت کوئی اسرائیلی تھے، نہ یہودی تھے، نہ ہی کوئی کرسچن تھا، نہ ہی کوئی ہندو، نہ کوئی مسلم، کوئی بھی نہیں تھا. صرف آدم اور حوا کی ذات تھی اور خدا کی ذات تھی. سو خداوند سبت کا جو ہے وہ تعلق کس سے ہے؟ انسان سے اور خدا سے. ٹھیک ہے. یعنی خدا اور انسان کا جو ملاپ ہے وہ سبت کہلایا. اور اس کا مطلب پھر یہ بھی ہے کہ آدم کی جو نسل ہے اس سب پر یہ اطلاق ہوتا ہے، اس کا سب پر یہ لاگو ہوتا ہے. ہر شخص کو خداوند نے جو ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. خداوند نے اس لیے ہمیں تخلیق کیا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو مبارک کہیں، خداوند کے نام کو اپنی زندگیوں میں لیں. اور سبت کا جو تعلق ہماری زندگیوں میں یہی ہے، خداوند کی تعریف کرتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خداوند نے جب دن بنائے تھے تو خداوند نے دنوں کو جوڑوں کے ساتھ بنایا تھا. ٹھیک ہے. پہلے دن کیا خداوند نے بنایا تھا؟ نہیں، خداوند نے پہلے دن روشنی کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا ایک سائڈ پہ لے لیں. ٹھیک ہے. اور چوتھا، پانچواں، چھٹا ایک سائڈ پہ رکھ لیں ایسے. ٹھیک ہے. اور 7واں جو سبت جو ہے وہ بیس ہے یا اوپر سب سے کر لیں. تو پہلے دن خدا نے روشنی کو بنایا، اس کا جوڑا کون سا تھا؟ چوتھا دن تھا. اس کا اور تاریکی کو روشنی سے جدا کیا. اور اس کا جوڑا کس کو بنایا؟ چوتھے دن کو، جس میں خدا نے اس روشنی کو ایکسپینڈ کیا اور اس روشنی سے سورج، چاند، ستارے بنائے. ٹھیک ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے، خدا نے کیا کیا ہے کہ جو چیز پہلے دن بنائی، پہلے 3 دنوں میں، اگلے 3 دنوں میں ان کو پھیلایا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنی تو پہلے دن بنی اور سورج چوتھے دن بنا، سورج کے بغیر کیسے روشنی ہوتی؟ تو میرے عزیزو، سورج جو ہے وہ زمین پر روشنی دیتا ہے، لیکن خدا کی جو روشنی ہے وہ پوری کائنات کی روشنی ہے. ٹھیک ہے. سو روشنی میں اور سورج، کائنات جو ہے وہ سورج کی روشنی کی محتاج نہیں ہے. سورج تو ایک چھوٹا سا ستارہ ہے کائنات کے اندر دیکھا جائے تو، پوری کائنات میں سورج تو روشنی نہیں دیتا. سو روشنی جو ہے خداوند نے پہلے بنائی. آئی کہ خداوند نے ایک روشنی کی، جس کو لوگ سائنس کی زبان میں بگ بینگ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ خدا نے روشنی کا ایک گولا بنایا اور چوتھے دن اس کو خدا نے کیا کیا کہ سورج، چاند، ستاروں میں، ان چیزوں میں تقسیم کر دیا. دوسرے دن خداوند نے پانیوں کو بنایا اور لکھا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور پانی سے خداوند نے اس کو جدا کیا. یعنی کہ دوسرے دن خدا نے فضا کو اور سمندر کو بنایا. اور 5واں دن جو کہ دوسرے دن کا جوڑا ہے، خدا نے اس دن کیا کیا کہ فضا کو پرندوں سے بھر دیا اور سمندر کو مچھلیوں سے بھر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ جوڑا ہے آپس میں. جو خدا نے دوسرے دن بنایا اس کو 5ویں دن خدا نے ایکسپینڈ کیا، اس کو بڑھایا. ٹھیک ہے. اسی طرح خدا نے تیسرے دن خشکی کو جو ہے وہ بنایا تھا، برکت دی تھی اور اس میں پودے اور بیج رکھے تھے. اور اسی طرح خداوند نے پھر کیا کیا؟ چھٹے دن خدا نے
انہی مٹی سے ان پودوں کو پھیلایا اور اس مٹی سے جو خشکی کو بنایا تھا خدا نے جانوروں کو جانداروں کو بنایا اور انسان کو بنایا مٹی میں سے لے کر. ٹھیک ہے. سو جو خدا نے سارا کچھ بنایا اس کو اس طرح خدا نے ایکسپینڈ کیا. لیکن 7ویں دن کا کوئی جوڑا نہیں تھا کیونکہ سبت جو ہے وہ خدا کا دن ہے. ٹھیک ہے. 7واں دن جو تھا وہ آدم کے لیے بنایا گیا تھا. اور آدم کی زندگی کا پہلا لمحہ کیا تھا؟ آدم کی زندگی کا پہلا لمحہ جو تھا وہ 6 ڈے کا سن ڈاؤن تھا جب سبت کا آغاز ہوا. تو خداوند نے کیا کیا کہ آدم کو چھٹے دن کے بالکل آخر میں بنایا تاکہ کوئی انسان آدم کی نسل میں سے کھڑا ہو کے یہ نہ کہ اگر خدا آدم کو پہلے دن بناتا تو لوگ، آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے وہ بہت بڑی سٹوریاں گھڑ لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا کی مدد آدم نے بھی کی ہوگی، پہلے دن بن گیا تھا. خدا نے سب سے آخر میں آدم کو بنایا. ایک اور بھی اس کا ریزن ہے کہ خداوند آدم سے اپنے بچے کی مانت پیار کرتا ہے. جس طرح ایک ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو گھر میں جب بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے پہلے ہی گھر کو سجاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بیبی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر گھر کو سجانا شروع کر. تو خدا نے سب کچھ بنایا، اس کے بعد آدم کو بنایا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ تو زمین کو معمور اور محکوم کر. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی خداوند نے آدم کو بنایا تو آدم کی زندگی کا پہلا ایکسپیرینس کیا تھا؟ خدا کی سبت میں، خدا کے آرام میں داخل ہونا، خداوند کی رفاقت میں چلے جانا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سبت کا جو جوڑا تھا وہ آدم تھا، خدا کے ساتھ رفاقت جو تھی، کیونکہ آدم جو ہے وہ مسیح کی دلہن کو تشبیہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. سبت بھی جو ہے خدا کی دلہن کو تشبیہ دیتا ہے. سبت اور آدم جوڑا تھے آپس میں، یعنی کہ پہلے 2 دن جوڑا تھے، دوسرا اور 5واں چھٹا اور چوتھا، ٹھیک ہے، تیسرا اور چھٹا. لیکن آدم کا جو جوڑا تھا، آدم اور حوا کا، کیونکہ آدم، یہ کسی اور دن ڈیبیٹ اس پہ کریں گے کہ آدم کو کیسے بنایا اور سارا کچھ، ان کا جوڑا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت سبت کے دن میں. ٹھیک ہے. سو سبت کا آغاز یہاں پر ہوتا ہے. لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سبت کا حکم بھی دیا گیا ہے. وہ کہاں پہ دیا گیا؟ تو یاد کر کے سبت کے دن کو، جب خدا نے 10 حکم دیے تھے تب دیا تھا سبت کا حکم. 10 حکموں میں 4تھا حکم ہے نا. پہلا حکم، دوسرا حکم، پہلا یہ ہے کہ پہلا کیا حکم ہے بتائیں؟ تو معبود نہ بنانا. ٹھیک ہے. معبودوں پر نام ماننا. پہلا حکم یہ ہے غیر معبودوں پر نام ماننا، 20ویں باب میں خروج کی کتاب ایکسوڈس چیپٹر 20 میں. 3rd میں دوسرا جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. ٹھیک ہے. تیسرا تھا کہ اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اور چوتھا تھا یاد کر کے تو سبت کا دن پاک مانا. لیکن ایسا نہیں ہے. سبت کا حکم 10 حکموں کے ملنے سے پہلے ملا تھا. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 16واں باب. اور اس کی 9ویں آیت لکھا کہ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ دو کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا. اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی اور ان کو خدا کا جلال بادل میں دکھائی دیا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو ان سے کہہ دے کہ تم شام کو گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے اور تم جان لوگے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور یوں ہوگا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی. اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول جیسی چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تمہیں دی ہے. سو خداوند کا حکم ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے موافق فی کس 1 عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں. اور پھر لکھا ہے کہ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا. اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا. ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا. موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے صبح تک کچھ باقی نہ چھوڑے. تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بس بعضوں نے صبح تک کچھ باقی رہنے دیا تو اس میں کیڑے پڑ گئے اور سڑ گئے. سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا اور ہر صبح کو اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا.
اور چھٹے دن ایسا ہوتا تھا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس کی دگنی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر. اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا. اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا یہ حکم ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے. جو تم کو پکانا ہو پکا لو، جو بالنا ہو بال لو، جو بچ رہے اسے صبح تک محفوظ رکھو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے صبح تک رہنے دیا. وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے. موسیٰ نے کہا آج اسی کو کھاؤ کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا. 6 دن تک اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے اس میں وہ نہیں ملے گا. اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے پر ان کو کچھ نہیں ملا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں پر میری شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اس لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے. تو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جاؤ. تو یہ جو سٹوری ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ شریعت کے پہلے ہی خداوند نے سبت کا حکم دیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ سبت کا حکم جو ہے وہ آدم کے وسیلہ سے پہنچا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو تھی موسیٰ نے دی تھی. ایسی بات نہیں ہے. شریعت جو تھی موسیٰ سے پہلے ہی تھی، لیکن ریٹن فارم میں موسیٰ کی معرفت آئی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک گھرانہ تھے. آدم سے ایک فیملی شروع ہوئی، نوح اور یہ باقی جب ابراہیم اور اس کے لوگ، یہ سارے ایک فیملی تھے. اور 70 جانیں جو تھی مصر میں گئی. سو سینہ بسینہ جو ہے خدا کا کلام ان تک پہنچتا تھا. جب آپ گھرانے میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو گھرانے کے قوانین ہوتے ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ایک قوم بن گئے تو خدا نے ان کو شریعت جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیا. تو ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. 6 دن کام کے ہیں، 6 دن جو ہے وہ روٹی کمانے کے ہیں، لیکن 7واں دن خدا کا ہے. اور جو خدا کے سبت کو توڑتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ جب وہ باہر نکلے روٹی کمانے کے لیے، روٹی ڈھونڈنے کے لیے، تو ان کو ملی نہیں ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کا دن جو ہے وہ کھا جائیں اور خدا کے دن ہم اپنی خوشی کے طالب ہوں، اپنے کام کے روٹی کے طالب ہوں، تو خدا کیا روٹی دے گا ہمیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، 7 دن کام کرتے ہیں، وہ بے فائدہ کرتے ہیں. تو خدا کلام نے لکھا ہے کہ تم بے فائدہ محنت کرتے ہو، تم سوراخ دار تھیلی میں جو ہے وہ جمع کرتے ہو. مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. تم پہنتے ہو لیکن گرم نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے. اور یہی یہاں پر ہوا کہ لوگوں نے ان کو، یا خدا نے ان کو دیا ہر روز کے مطابق. اور جو شخص سبت کو مانتا تھا، خدا اس کو چھٹے دن کیا دیتا تھا؟ دگنا حصہ دیتا تھا. اگر ہم آج کھڑے ہو جائیں خداوند کے سامنے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم خداوند تیرے سبت کو نہیں توڑیں گے، ہم تیرے گھر میں آئیں گے، تو آپ اپنی برکتوں کو دیکھیے گا کیسے برکتیں بڑھتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ 10 حکموں کا بھی حصہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا. کیونکہ خروج کی کتاب میں خدا نے کیا کہا تھا کہ تو کیا کر کے سبت کا دن پاک ماننا؟ تو کیا لکھا ہے؟ تو کیا کر کے ماننا پاک؟ تو یاد کر کے. یعنی کہ یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے تاکید کی ہے. واپس چلیں خروج کی کتاب 20 چیپٹر اور اس کی 9 ورس میں دیکھیں، 8ویں آیت سے لکھے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. لکھے کہ نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر آئے. ہم جب چرچ نہیں آتے تو سب سے بڑا کئی دفعہ بہانہ پادری صاحب کو یہ دیتے ہیں کہ ساڈے گھر مہمان آ گئے سن. ٹھیک ہے، لیکن خدا نے کہا کہ نہ کوئی مسافر جو تیرے گھر میں آئے وہ بھی کوئی کام نہ کرے. یعنی کہ یہ چیزیں تمہیں روکیں نہ. کون سی چیز ہے جو مسیح کی محبت سے ہمیں جدا کر سکتی ہے؟ لکھا ہے کہ نہ تیری بیٹی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر، نہ تیرا بزنس، نہ تیری کوئی اور اپوائنٹمنٹ. کون سی چیز ہے جو ہمیں خدا کے گھر آنے سے روکے؟ اگر نہیں آتے ان چیزوں کی وجہ سے تو کیا خدا جو ہے وہ جو اس نے یہ برکت دی ہے، بیٹی بیٹے، ٹھیک ہے، برکتیں، نوکر چاکر، تو کیا واپس نہیں لے سکتا؟ ٹھیک ہے، خدا کے اور ہمارے بیچ میں اگر کوئی چیز آئے گی تو خدا اس کو ہٹا دیتا ہے کئی دفعہ. ٹھیک ہے، سو ہمیں خداوند کے دن کو پاک ماننا. سو اس کا جو ہے 10 حکموں کا آغاز بھی اس حکم سے ہوا تھا، سبت کی بات. اور ہم اگر خروج کی کتاب اس کے 31ویں باب میں جائیں 31 چیپٹر میں، تو اینڈ بھی خدا نے یہیں پہ کیا.
اس کی 31 چیپٹر اس کی 12ویں ورس. لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان ہے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا پاک کرنے والا ہوں. سبت کیا ہے؟ نشان ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے نظر کہ خداوند ہمیں پاک کر رہا ہے. بس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، اور جو کوئی بے حرمتی کرے وہ ضرور ہی مار ڈالا جائے، جو کوئی اس میں کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھے کہ جو کہ سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں. میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا. اور آگے لکھے کہ اس بات پر خداوند نے کوئی سینہ سے جب باتیں کر لی تو موسیٰ کو شہادت کی 2 تختیاں دے دیں. خداوند نے اپنے حکموں کا آغاز بھی اس سے کیا ہے، حکموں کا اختتام بھی اس سے کیا ہے. اور یہ عہد جو ہے کتنی دیر کے لیے ہے؟ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تک ہے؟ نہیں، دائمی ہے. یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک یعنی ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ کتنی دیر کے لیے؟ ہمیشہ تک. تو خدا نے اگر یہاں پر ہمیشہ بولا ہے تو یہ بھی ہمیشہ تک ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا. سو ہمارا خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اس چیز کا، اور یہ نشان ہے. اور جب ہم خداوند کے لیے یہ کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو کیا تھا؟ خداوند نے کیا کہا تھا کہ وہ کیا کیا جائے؟ مار ڈالا جائے. انسان تو نہیں مارے گا کسی کو سبت یعنی خدا کے ساتھ رشتہ نہ جوڑنے سے، لیکن کون اس کو مارے گا؟ ابدی جہنم میں. جب ہم خدا کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑیں گے، جب ہم خدا کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ خداوند سے دور ہو جاتے ہیں. اور سبت جو ہے اس لیے ماننا ہے کیونکہ یہ خدا کا دن ہے. ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں حوالہ، ہفتے کے 6 دن، اس میں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ تمثیل چھپی ہوئی ہے. سلاطین کی کتاب اس کا دوسرا سلاطین اس کا 11واں باب، سبت کے دن کی جو اہمیت ہے. اس سے پہلے کہ سبت کے دن کی اہمیت کو ہم دیکھیں، سر ادھر آپ انگلی رکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں 2 پیٹر دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں. لکھا ہے کہ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. سو کتنے دن ہوئے ہفتے میں؟ 7 دن ہیں. تو 6 دن کے بعد 7واں دن جو ہے وہ آرام کا دن تھا. دنیا کو بنے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 6000 سال ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح جو تھے 4000 سال کے بعد آئے تھے. آدم سے یسوع تک 4000 سال اور یسوع سے اب تک 2000 سال. تو کتنے دن گزر چکے ہیں؟ 6 دن گزر چکے ہیں. اور 7واں دن جو ہے وہ آرام کا دن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 7واں دن جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے. ایک دن کتنے سال کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر. دیٹ مینس کہ سبت کا جو آرام ہے جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں، وہ 1000 سالہ بادشاہی کا نشان ہے. اور اس کی تصویر ہمیں یوسیہ بادشاہ کی زندگی میں ملتی ہے. دوسرا سلاطین اس کا 11واں باب دیکھیں گے. دیکھیں کہ جب اقصیہ اس کی پہلی ایسے جب اقصیہ کی ماں عطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا. پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے، جو اقصیہ کی بہن تھی، اقصیہ کے بیٹے یواس کو لیا اور اس سے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے تھے چپکے سے جدا کیا، اور اس سے اس کی ددا سمیت یعنی اس کی جو وہ تھی دائی سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا. اور انہوں نے اسے عطلیہ سے چھپائے رکھا اور وہ مارا نہ گیا. اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں کتنی دیر تک چھپا رہا؟ 6 سال تک چھپا رہا. اور 9ویں آیت میں پڑھوں گا. چنانچہ 100 کے سرداروں نے جیسا یہویدا کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی کون سے دن کے سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی. کون سے دن؟ سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی. ماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا اور یہویدا کاہن کے پاس آئے. اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپرے جو خداوند کے گھر میں تھی 100 کے سرداروں کو دیں. اور پہرے والے اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہیکل کے دائیں پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذبح اور ہیکل کے برابر بادشاہ کے گردا گرد کھڑے ہو گئے. اور پھر اس نے شہزادہ کو باہر لا کر اس پر
تاج رکھا اور اسے شہادت نامہ یعنی شریعت کی جو کتاب تھی دی، اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسح کیا، اور انہوں نے تالیاں بجائی اور کہا کہ بادشاہ جیتا رہے۔ یہواس بادشاہ جو تھا، کیا ہوا کہ اس کو 6 سال تک چھپائے رکھا۔ یسوع مسیح جو ہے اس کی بادشاہی 6000 سال تک دنیا سے چھپی ہوئی ہے، لیکن 7واں دن جو کہ سبت کا دن ہے، لکھا ہے کہ اس دن کیا ہوا کہ فوجیں باہر نکلی، ہیکل کے باہر نکلی، اور انہوں نے بادشاہ کو لیا اور اس کے سر پر تاج رکھا۔ جب یہ 6000 سال کا عرصہ فنش ہو جائے گا، جب یہ 6 دن فنش ہو جائیں گے، تو فوجیں جو آسمانی فوجوں کے ساتھ، جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور وہاں سے ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کے ساتھ آسمانی فوجیں جس کے پاس داؤد کی سپریں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ کے سر پر تاج رکھا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ جیتا رہے۔ تو 6 دن تک دنیا پر کس کی حکمرانی رہی تھی؟ ان 6 سالوں میں اطلیا کی، جو کہ مخالف مسیح کی دلہن، جو کہ اس حیوان، اس کسبی کو ظاہر کرتا ہے، غلط تعلیمات کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سٹوری ہے یہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ 6000 سال تک گناہ کی دنیا میں بادشاہی رہے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ خدا کی ہیکل کا دروازہ کھولا جائے گا سبت کے دن، اور لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے، یعنی ایماندار جو سو چکے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو زندہ ہیں بدل جائیں گے، ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے، اور آسمانی فوجیں جو ہیں وہ ہیکل سے نکلیں گی، اور یسوع مسیح وہ لڑکا جو 6 سال تک یعنی 6000 سال تک چھپایا رہا ہے، وہ سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور سبت کی تکمیل وہاں پر ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے نعرے لگیں گے اور کہا جائے گا کہ بادشاہ جیتا رہے۔ آسمان کی بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 4تھا باب، اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ اگر یشوع نے، جو کہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، موسیٰ کا جو شاگرد تھا، انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا، پس خداوند کی امت کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ یہ کب آرام باقی ہے؟ کب یہ پورا ہوگا؟ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، جب یواس کی طرح یسوع مسیح کے سر پر تاج جو ہے وہ رکھا جائے گا اور خداوند کے نام کو مبارک کہا جائے گا۔ ایک اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، کلسیوں کا خط، کولوسینس، یہ فلپینس کے بعد ہے، اور اس کا 2 باب اور 16ویں اور 17ویں آیت۔ Colossians chapter 2 verse 16 and 17۔ کیا لکھا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ یعنی کہ اگر تم حرام نہیں کھانا چاہتے، اگر تم کہتے ہو کہ میں صرف وہی کھانا کھاؤں گا جو کہ خداوند نے لیویٹیکس چیپٹر 11 میں مجھے بتایا ہے، میں خون نہیں کھاؤں گا، سور نہیں کھاؤں گا، اونٹ یا خرگوش نہیں کھاؤں گا، تو کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ یعنی کہ کوئی تمہیں یہ نہ کہے کہ تم چونکہ یسوع مسیح آ گئے تو سور کھا لو یا یہ کر لو۔ پھر لکھیں کہ یا عید، یعنی خداوند کی عیدیں منانے کے لیے اگر ہم کہیں کہ آپ عید فصح منانا چاہتے ہیں تو کوئی تمہیں یہودی نہ کہے، یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے اگر تم سبت منانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اب بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں کہ اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی سبت منانا چاہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو نہیں منانا چاہیے کیونکہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم اسرائیلی نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ ان کھانوں کو کیوں جو ہے فالو کریں، ہم خدا کی جو 7 عیدیں ان کو کیوں فالو کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی تم پر الزام نہ لگانا پڑے۔ حالانکہ پولس جو ہے وہ اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم منانا چاہتے ہو تو کوئی تمہیں غلط الزام نہ لگائے کہ تمہیں اب یہ نہیں منانی چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ یہ کون سی چیزوں کا سایہ ہے؟ آنے والی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو لکھا ہے کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، تو یسوع تو آ گیا تو وہ سایہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا، عام یہی کوشچن کیا جاتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت لکھی جا رہی تھی، یہ یسوع مسیح سے پہلے لکھی گئی ہے یا یسوع مسیح کے بعد لکھی گئی ہے؟ پالوس پہلے تھا کہ خداوند یسوع مسیح پہلے تھے؟ تو یسوع مسیح آ چکے ہیں، تو پالوس کو پھر یوں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ آ چکی ہوئی چیزوں کا سایہ تھی، یعنی کہ وہ چیزیں جو آنے والی تھیں وہ یسوع میں پوری ہو گئی، ان کا سایہ تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں ابھی بھی ان کی تکمیل ہونی
باقی ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 4 عیدوں کی تکمیل ہو چکی ہے، 3 کی ابھی نہیں ہوئی، سبت کی تو بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ سبت جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ سو شریعت کی یسوع مسیح نے جب آ کر کہا تھا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، تو جتنا شریعت کے اندر یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں بھی لکھا ہے، دوسری آمد کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو جو باتیں پہلی آمد کے بارے میں لکھی ہیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں، لیکن جو باتیں ابھی دوسری آمد کا نشان ہے وہ تو نہیں ابھی پوری ہوئی، کیونکہ لکھا تھا کہ جب تک یہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے اس میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے۔ تو ابھی تک آسمان اور زمین نہیں ٹلے، دیٹ مینس کہ شریعت ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ سو اگر پوری نہیں ہوئی آدھی شریعت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک لاگو ہے، ابھی تک جو ہے ہم پر وہ فرض ہے۔ تو یہ کہنا کہ یسوع مسیح نے آ کر شریعت کو ختم کر دیا، یہ غلط تعلیم ہے۔ یسوع مسیح نے آ کر شریعت کی تکمیل کی ہے، اور اپنی پہلی آمد میں اور ابھی دوسری آمد میں باقی چیزوں کی جو ہے وہ تکمیل خداوند یسوع مسیح کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست مجھ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ سبت کا دن کون سا ہے؟ کون سا دن ہے؟ سیٹرڈے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے یہ سیٹرڈے ہے؟ مطلب کہ کوئی اور بھی سنڈے بھی ہو سکتا ہے، منڈے بھی ہو سکتا ہے، اتنی پرانی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ کہ یہ سیٹرڈے؟ ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تھے اس وقت کے کیلنڈر کے حساب سے جو انجیلیں لکھی گئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہفتے کے پہلے دن یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی ہے، لکھا ہے کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں۔ کون؟ وہ جو عورتیں تھیں، اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی، اور فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زندہ بھی ہو گئے۔ پھر ہم یوحنا کے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو گئے اور لکھا ہے کہ ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کا پہلا دن، جس کو ہم سنڈے کہتے ہیں آج کل کی زبان کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتہ کا جو دن ہے، یعنی 7واں دن جو ہے وہ سبت کا جو ہے وہ سیٹرڈے کا ہے۔ اور دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے بائبل کے دن کا؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے اندر دیکھیں تو ایوری ڈے سے پہلے لکھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور ایک دن ہوا۔ تو خداوند نے کیا کیا تھا کہ خداوند نے جب دن بنائے تھے تو پہلے 6 دنوں کو کوئی نام نہیں تھا دیا، لکھا تھا کہ پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن، ایسے جو عبرانی میں بھی نام ہے، اس کا مطلب ہے ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3، ایسے ہے جو بائبل کی ترتیب ہے۔ لیکن 7ویں دن کو نام دیا گیا تھا سبت۔ سو جب کسی کو چیز کو نمبر دیا جاتا ہے اور پھر ایک چیز کو نام دیا جاتا ہے تو نام جس چیز کو دیا جا رہا ہے وہ خاص چیز ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دنوں کو سیم وے میں کاؤنٹ کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر روز دعا نہیں کر سکتے، ہم ہر روز دعا کر سکتے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شام صبح دوپہر نو میں فریادہ گزارا، ٹھیک ہے؟ یعنی شام جب دن کا آغاز ہوتا ہے، صبح جب جو کہ بزنس ڈے کا آغاز ہوتا ہے، دوپہر کو جب آپ پیک پہ ہوتے ہیں۔ سو خداوند کی کلام کے مطابق جو ہے وہ سبت جو ہے وہ سیٹرڈے کو آتا ہے۔ لیکن سنڈے کو کب ورشپ شروع ہوئی؟ یہ بھی میرے ساتھ دیکھیں دانیل کی کتاب میں، ساتواں باب، اور اس کی 23ویں آیت۔ دانیل 7:23 لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، یعنی روم کی بات ہو رہی ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ اور پھر آگے جو ہے پھر اس کا یعنی مخالف مسیح کا وہ ذکر ہے، وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ مخالف مسیح کی جو روح ہے وہ کیا کرے گی؟ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روم کے اندر اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومن کیتھولسزم کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ بہت سارے جو چرچز ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ اینگلیکنز جو ہیں، میتھوڈسٹ جو ہیں، یہ سارے جو کہ آج تک یہ چیزوں کو مانتے آ رہے ہیں، جو روم نے شروع کی، یہ سارے اس چرچ کی اس کہہ لیں کہ اس رومن کیتھولسزم کی شاخیں ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم دور ہوتے گئے ان سے،
لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی تک ہم کر رہے ہیں. مثلا ہم روزری نہیں اب پڑھتے شاید, یا ہم سلام مریم کی دعا نہیں پڑھتے, یا یہ سب چیزیں نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اس سے آگے نکل آئے ہیں, لیکن چرچ آف انگلینڈ جو ہے وہ ابھی تک لیٹرجی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیپٹسٹ والوں نے بچوں کے بپتسمے چھوڑ کے بڑوں کو دینے شروع کر دیے, ٹھیک ہے. لیکن ہم ابھی تک وہ کرسمس ایسٹر یہ سب چیزیں منا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کرتے کرتے ہیں ابھی تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹچ ضرور ہے. یہ آغاز ہوا تھا 325 AD میں, جب نائسیہ کی کاؤنسل, جس کو نکایا کی کاؤنسل کہتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور اس سے پہلے لودیکیا کی کاؤنسل تھی 313 AD میں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سبت کو ختم کیا جائے سیٹرڈے سے, اور اس کو سنڈے کا نام دیا جائے. سارے ہفتوں کے جو ہے وہ نام رکھے جائیں معبودوں کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے. جو ہفتے کے نام ہیں وہ ان کے معبودوں کے نام تھے. یعنی سنڈے جو ہے سن ورشپ کا, سورج دیوتا کی ورشپ کا دن تھا. منڈے جو ہے وہ چاند دیوتا کی ورشپ کا دن تھا. پھر ٹیوزڈے, پھر ویڈنسڈے, یہ سارے دن جو تھے. تھرسڈے جو تھا تھور دیوتا کی جو ہے وہ ورشپ کا دن تھا. سیٹرڈے جو تھا وہ سیٹن دیوتا کی جو ورشپ کا دن تھا. یہ سب جو دنوں کے نام رکھ دیے گئے, تاکہ وہ جو خدا نے سسٹم بنایا تھا کہ باقی دنوں کے نام نہیں رکھے, اپنے دن کا نام رکھا خاص کا, وہ انہوں نے ختم کر دیا, سارے دنوں کو ایکول کر دیا. مہینوں کے نام جو ہے بادشاہوں کے نام پہ رکھے گئے. کیسر اگسطس کا نام جو ہے اگست کے, اس نے اپنے مہینے کے نام رکھا. جو جولیس سیزر تھا اس نے جولائی کا نام رکھا. اس طرح سارے مہینوں کے نام بھی رکھے گئے. خدا کے کیلنڈر کو جو ہے مقررہ اوقات کو چینج کر دیا گیا, اور اس کو جولین کیلنڈر جو جولیس سیزر نے بنایا تھا اس سے ریپلیس کر دیا گیا, ٹھیک ہے. ہر سسٹم کو جو ہے وہ چینج کر دیا, خدا کی شریعت کو چینج کر دیا گیا. جو عیدیں جو خدا نے دی تھی ان کو پیچھے کر کے کیا کیا گیا کہ دوسری عیدیں ان کی ماں جو ہے وہ بنا کر پیش کر دے گی. بت پرستی کے ایونٹس جو تھے وہ بیچ میں شامل کر دیے گئے, ٹھیک ہے. درختوں کی پوجا اور وہ انڈے اور خرگوش, یہ سب چیزیں جو تھی وہ بیچ میں رومی حکومت اور رومی کلیسیا جو ہے وہ لے آئی, کیونکہ اس وقت وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھے. لیکن اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آموس نبی کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں دیکھیں گے. ایمس آموس نبی اس کا آموس نبی کتاب 5واں باب اس کی 18 لکھا ہے کہ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو. تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ یعنی سبت کی بات ہو رہی. وہ تو تاریکی کا دن ہے, روشنی کا دن نہیں. جیسے کوئی ببر شیر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے, یا گھر میں جا کر اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے, کیا خدا کا دن تاریکی نہ ہوگا اور اس میں روشنی نہ ہوگی, بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا. میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت کرتا ہوں. میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہیں ہوگا. یعنی کہ جو چیزیں ہم نے خدا کی عیدوں کے اپوزٹ بنا کر اپنی بنا لی, خداوند اس سے خوش نہیں ہے. یسایہ نبی کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم جائیں, اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں. یسایہ آئزایہ 1:14. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں, تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے. وہ مجھ پر بار ہے, میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا. یہ لوگ جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ورسز کو یوز کرتے ہیں عید فصح نہ منانے کے لیے. کہتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری عیدوں سے, لیکن خدا نے کہا ہے کہ مجھے تمہاری عیدوں سے, یعنی کہ جو تم لوگوں نے انسانوں نے بنائی ہیں. باقی عیدوں کو خدا نے کہا تھا کہ یہ میری عیدیں ہیں. فصح کی عید, سبت, یہ کہا تھا کہ یہ میرے سبت ہیں. لیکن کہا کہ جو تمہارے سبت, یعنی کہ جو الٹرنیٹیو سبت یا الٹرنیٹیو عیدیں ہم نے بنا لی ہیں, خداوند کو ان سے نفرت ہے اور خداوند جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں. لکھا ہے کہ اے خداوند میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میری پناہ گاہ, دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی, یعنی بطلان اور بے سود چیزیں. کیا ہوگا کہ اب جب آخری زمانہ آ جائے گا تو خداوند کے پاس لوگ آئیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ ہم نے جھوٹ سیکھا اپنے باپ دادا سے, ہماری کلیسیاؤں میں جھوٹ سکھایا گیا, ہمیں جو ہے وہ غلط تعلیمات جو ہے وہ بتائی گئی. صفنیہ کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی ہم 18ویں آیت میں دیکھیں. زیفنیہ چیپٹر 3 ورس 18. جو لوگ بنانا چاہتے ہیں خداوند کا سبت, ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کو خداوند نے کیا ان کے بارے میں انتظام کیا, یا عیدیں خداوند کی منانا چاہتے ہیں. اس کی 18ویں لکھا ہے کہ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع
کروں گا، دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا، لنگڑوں کو رہائی دوں گا، جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو میں ستودہ اور نامور کروں گا. ٹھیک ہے، تو خداوند نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ سچی عیدوں کو منانے سے محروم ہیں اور جب وہ مناتے ہیں اور لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں تو خداوند ان کو جو ہے وہ تسلی دے گا. کچھ حوالے جو ہیں وہ مس یوز کیے جاتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 18واں باب. جب میں اپنے کچھ کیتھولک دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے تھے. 18واں باب 18ویں آیت لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہوں نے سبت کو ختم کر کے سنڈے کو جو ہے وہ ڈے بنا دیا اور کھول دیا. تو اس کا مطلب ہے آسمان پر بھی کھل گیا. ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے روحانی جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم بدروہوں کو باندھیں گے تو آسمانی مقاموں میں زمین پر کھڑے کے باندھیں گے تو جو بدروہ ہیں وہ بند جائیں گی، اور جب ہم خدا کی برکت کو کھولیں گے تو آسمانی مقاموں سے برکت جو ہے وہ برکت جاری ہو جائے گی. لیکن خداوند نے کلیسیا کو اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وضع کر سکیں، لیکن خداوند کے کلام کے اپوزٹ نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی چرچ آف انگلینڈ کے ایک حصے نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جو گے میریجز ہیں وہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب وہ اختیار اگر سیم اپلائی کیا جائے کہ ٹھیک ہے جی چرچ کے پاس یہ اختیار ہے، تو کیا ہم اس چیز کو مان لیں؟ نہیں. جو چیز خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے وہ چرچ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم اختیار کو ایسے نہیں لاگو کر سکتے کہ خدا کے کلام کی بات کو ہم پیچھے کر دیں. اور یہ جو حوالہ دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار تھا کہ ہم نے سیٹرڈے یعنی سبت کو ختم کر کے سنڈے کو لاگو کر دیا. ایک اور حوالہ جو دیا جاتا ہے میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اور اس کا 20ویں باب کی 7ویں آیت، جو کہ ایک ریفرنس دیا جاتا ہے کہ سنڈے کو ورشپ ہوا کرتے تھے چرچ میں، سبت کو نہیں ہوتی تھی. لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا. ٹھیک ہے، کون سے دن جمع ہوئے؟ ہفتہ کے. اچھا ادھر ہی آپ انگلی رکھیں، لیکن اعمال کی کتاب میں ہی ہم جائیں گے اور اس کے دوسرے باب کی 46ویں آیت میں پڑھیں گے، 45ویں آیت سے. دیکھا کہ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنی اپنی جائیداد اور اسباب بیچ پر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ہر ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ ڈیلی دعا کرنے ہیکل میں. اور یعنی ہر روز گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. واپس جائیں گے، لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، تو یہ ان کی ویکلی روٹین نہیں تھی، یہ ان کی ڈیلی روٹین تھی. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہفتہ کا پہلے دن یہ سنڈے مارننگ کو جمع نہیں ہوئے تھے، یہ سیٹرڈے ہمارے ٹائم کے مطابق، جیسے ابھی ہم سیٹرڈے میں ہیں، ابھی سورج غروب ہو جائے گا تو ہفتے کا پہلا دن شروع ہو جائے گا. یعنی کہ یہ سبت کی عبادت کر رہے تھے، اور سورج جیسے ہی غروب ہوا انہوں نے روٹی توڑی، جس کو سبت فنیشنگ پریئر کہتے ہیں، اور اس میں دعا شروع کر دی. اور لکھا کہ ساری رات جو ہے وہ دعا کرتے رہے. اور اگلے دن جو کہ سنڈے مارننگ کا دن ہے، لکھا کہ پالوس روانہ ہونے کا ارادہ، یعنی کہ دیٹ واز دا ورکنگ ڈے. اور پالوس نے کیا کیا کہ وہ اپنے سفر پہ چلا گیا. سنڈے میٹنگ لے کے یہ نہیں ہوا کہ منڈے کو وہ سفر پہ گیا ہے، وہ سیٹرڈے نائٹ کو بیٹھ کر روٹی توڑ رہے تھے اور سنڈے مارننگ کو انہوں نے کیا کیا؟ سفر کا آغاز شروع کر دیا. دیٹ شوز کہ there was no یعنی کہ جیسے سبت کا الٹرنیٹیو عبادت نہیں ہو رہی تھی. سو اس چیز کو بھی حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ سبت ختم ہو گیا. اچھا ایک اور چیز میں جلدی بتاتا چلوں. مسکنسیپشنز جو ہیں، سب سے پہلا مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو ہم نے کلیئر کیا ہے کہ سبت موسیٰ نے شروع کیا. سبت موسیٰ نے نہیں شروع کیا تھا، سبت خدا نے شروع کیا تھا. دوسرا مسکنسیپشن یہ ہے کہ سبت صرف یہودیوں کے لیے. یہ بھی جو ہے اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کے 56 چیپٹر میں جائیں. آئزایہ 56 اس کی 6 آیت ہے. پہلی 2 آیتیں پڑھوں گا پھر میں 6 پڑھوں گا. لکھا ہے کہ خداوند جو فرماتا ہے کہ عدل کو قائم کرو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے. نجات کے لیے یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے یشوع.
یعنی کہ my Yeshua is near, میرا یشوا نزدیک ہے, یسوع مسیح نزدیک ہے, ٹھیک ہے. اور لکھا ہے کہ میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے, مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے, وہ آدم زاد جو اس پر قائم رہتا ہے, جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے پاک باز رکھتا ہے. 6 آیت میں لکھا ہے اور بیگانہ کی اولاد, بیگانہ کون ہے؟ جینٹائلز کی بات ہو رہی ہے. انگلش میں پڑھے تو لکھا ہے جینٹائلز, ٹھیک ہے, غیر قوم کے لوگ جو بنی اسرائیلی نہیں ہیں, جو یہودی بھی نہیں ہیں. لکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے. کن لوگوں نے کیا؟ ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں. وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں, میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شامل کروں گا, اور ان کی سخنی قربانی اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے, کیونکہ میرا گھر یہودیوں کی عبادت گاہ کہلائے گا, اسرائیلیوں کی نہیں, سب لوگوں کی. تو سب لوگوں کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے, سب لوگ عبادت کے لیے آئیں گے. سبت کی عبادت کی بات ہو رہی ہے اور غیر قوموں کے اوپر بھی یہ اپلائی ہو رہا ہے. سو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ کرسچنوں کے لیے سنڈے ہے, یہودیوں کے لیے سبت ہے, یہ غلط تعلیم ہے. خدا کا ایک ہی دن ہے, ایک ہی خدا ہے, ہم سب ایک ہی قوم ہیں. یہودی یا مسیح دو علیحدہ قومیں نہیں, ہم سب ایک ہی خدا کو ماننے والے ایک ہی قوم ہیں, اور سب مسیح میں کچھ جسمانی کچھ روحانی طور پر بنی اسرائیل, ٹھیک ہے, ہم سب پر یہ لاگو ہوتا ہے. پھر تیسرا مسکنسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ گنتی کی کتاب میں ایک شخص کو لکڑیاں چننے کے جرم میں جب سبت کے دن اس کو سنسار کیا گیا تھا, تو سبت جو ہے وہ کروئلٹی ہے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کہا گیا کہ خود وہاں پر زیادتی ہوئی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سبت کی وجہ سے اس کو نہیں تھا مارا. گنتی کی کتاب میں جائیں, اس کا 15 چیپٹر, اور اس کی 32 ورس میں دیکھیں گے, 32ویں آیت میں. گنتی نمبرز چیپٹر 15 ورس 32, گنتی 15-32 لکھا کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تو ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا. جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے. انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ مارنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ موسیٰ نے, انسانوں نے, خدا نے. لکھا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے, ساری جماعت لشکر گاہ کے باہر اسے سنسار کرے. انہوں نے پھر ایسا کر دیا. لیکن ایکچولی اگر ہم ہیبرو لینگویج میں پڑھیں تو دیٹ wasn't the reason, سبت توڑنے کی وجہ سے نہیں مارا گیا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے والا پڑھا کہ سبت کے دن وہ ڈبل روٹی, دگنی روٹی جمع کرنے کے لیے نکلے, ان کو کچھ نہیں ملا, تو ٹیکنیکلی انہوں نے بھی سبت توڑا تھا, لیکن ان کو نہیں مارا گیا. اس کو جو مارا گیا تھا, اس نے خدا کے کلام کی اعلانیہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا تھا. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی حوالہ چیک کرنے کے لیے ہمیں 2-3 آیتیں پیچھے جانا چاہیے. میرے ساتھ دیکھیں 30th ورس میں لکھا ہے کہ جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے, خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو, وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے, یعنی خداوند کو بے عزت کرتا ہے. وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اس نے خدا کے کلام کی حقارت کی ہے اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا. وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا اور اس کا گناہ اس کے. سو اس نے کیا کیا تھا, اس نے اعلان کر کے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور جو ہے وہ میں توڑوں گا, دیکھتا ہوں خدا کے کیا لیتا ہے. اس نے خدا کے کلام کی اہانت کی تھی, اس کی سزا اس کو ملی تھی. سبت توڑنے کی نہیں ملی تھی. سبت بہت سارے لوگ توڑ سکتے تھے, بھول چوک سے بھی توڑ دیتے تھے, لیکن خدا نے جو اس کو وہاں پر سزا دی تھی وہ اس نے نافرمانی اور اہانت کی کہ اس نے اعلانیہ ذلیل کیا تھا خدا کو, اور اس وجہ سے خدا کے کلام کو توڑا تھا. اس وجہ سے خدا نے اس کو وہاں پر مارنے کا حکم دیا. ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ یسوع نے سبت توڑا تھا. آپ نے یہ سنا ہوگا, یسوع نے بار بار سبت توڑا, ٹھیک ہے. بائبل میں کہتے ہیں کہ جی اس پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ سبت توڑتا ہے. تو سبت جو ہے خدا کا حکم ہے, تو خدا کے حکم کو توڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے. تو اگر یسوع مسیح سبت توڑتے تو وہ کیا ٹھہرتے؟ گناہ گار ٹھہرتے. تو دیٹ مینس کہ یسوع نے نہیں توڑا. لیکن جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں جائیں گے. لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 16ویں. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یسوع واقعی سبت توڑتے تھے کہ نہیں. لکھا ہے کہ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا. کیا تھا سبت کے دن, کیا کرتا تھا؟ اپنے دستور کے مطابق. دستور کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز آپ بار بار کریں, یعنی کہ وہ ایوری سبت جاتے تھے.
تو عبادت خانہ میں خداوند یسوع مسیح نہ تو سنڈے کو جاتے تھے، نہ منڈے، نہ ٹیوزڈے، ایوری سبت جاتے تھے. پلیز مجھے غلط نہ لیں، دعا عبادت ہر روز کرنی ہے جیسے امال کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن جو سبت کی اہمیت ہے اس کی میں بات کروں. یسوع سبت کے دن جاتے تھے. اور پھر 21ویں آیت میں دیکھیں لکھا کہ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن کو تعلیم دے رہا تھا. کون سے دن تعلیم دیتا تھا؟ سبت کے دن. ٹھیک ہے. اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ. اور اسی دن پھر خداوند نے کیا کیا کہ اس بدرو کو نکالا وہاں سے. ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے سبت کو پورا کیا. لوکا 6:6 میں دیکھیں میرے ساتھ آگے جا کے. لکھا ہے کہ اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگے. یعنی یسوع مسیح ایوری ٹائم کب جاتے تھے عبادت خانے میں؟ سبت کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھ گیا اور فقیہ اور فریسی استاد میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں. اور پھر خداوند نے جو ہے 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا. تو پھر لکھا ہے کہ جب انہوں نے جواب نہ دیا تو پھر ہوا یہ تھا، اس سارے واقعات میں ہوا یوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ سبت کے دن جو ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا ضروری ہے. اور اس میں اگر ہم کئی دفعہ ایسا کام کر بھی جائیں جو کہ ٹیکنیکلی جو کہ ربیوں کی تعلیم کے مطابق غلط ہے، لیکن اگر اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے تو سبت نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مسیحی بہن بھائی جب سبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ تمام یہودی عقیدے، یہودی سٹائل جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ یہودی تو چولہا بھی نہیں جلاتے، یہودی تو جو ہے وہ اتنی دور تک بھی نہیں جاتے، وہ تو گھر سے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں. سبت کو ہم نے یہودی کی مانت نہیں منانا، سبت کو ہم نے یسوع مسیح کی مانت منانا، جیسے یسوع مسیح نے سبت کو مانا، یعنی خدا کے نام کو جلال دیا. ٹھیک ہے. سبت کے دن جو ہے وہ ہم نے نیکی کا کام کرنا. اسی طرح یوحنا کی انجیل میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ یسوع مسیح نے وہاں پر کیا، جو کہ شاید نارمل ڈیز میں خدا ان کو نہ کہتے، لیکن خدا کے جلال کے لیے خدا یسوع مسیح نے اس کو دیا. 38 برس کے بیمار کی یہ سٹوری ہے. یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 7ویں 6 سے میں پڑھوں گا. لکھے کہ یسوع نے سے پڑھا دیکھ کر، یعنی یہ بیمار جو 38 برس تک وہاں پر حوض کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، لیٹا رہتا تھا، کوئی اس کو پانی میں نہیں ڈالتا تھا جب اینجل آتا تھا. تو لکھا کہ جان کر بڑی مدت سے کہ اس حالت میں ہے، اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو میں حوض میں مجھے اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اور وہ شخص فوراً درست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. اور وہ دن کیا لکھا ہے؟ سبت کا دن. اب ٹیکنیکلی نارمل ڈیز میں اگر وہ یا نارمل حالت میں اپنی چارپائی اٹھا کے سبت کے دن جائے تو وہ سبت توڑ رہا ہے کیونکہ وہ محنت کا کام کر رہا ہے. لیکن اس جگہ پر سبت کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیونکہ وہ ساری دنیا کے سامنے 38 برس تک ہل ہی نہیں سکتا تھا. تو اس دن سبت کے دن جب اس نے چارپائی اٹھائی تو اس کے چارپائی اٹھانے سے وہاں پر بہت زیادہ شور غلغلہ مچا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک بیمار جو 38 برس سے ہم اس کو جانتے ہیں ادھر ہی پڑا ہے، یہ کیسے ممکن؟ تو اس کے چارپائی اٹھانے سے کس کو جلال ملا؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملا. اور اس دن اس کے چارپائی اٹھانے سے سبت نہیں ٹوٹا بلکہ سبت پورا ہوا، یعنی خدا کے نام کو جلال ملا. ٹھیک ہے. ہاں اگلے سبت کو اگر وہ چارپائی اٹھا کے جائے تو پھر فرق بات ہے، لیکن اس دن جو تھا خدا کے نام کو جلال ملا تھا. That was to glorify. اب جیسے ٹیکنیکلی اگر عربیوں کی تعلیم کے مطابق دیکھا جائے تو ہم 70 میل کا سفر کر کے آتے ہیں، جہاں پر 70-75 میل، ٹھیک ہے، اتنی دور سے آتے ہیں تو سبت ٹوٹ گیا. لیکن ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آ رہے ہیں. اگر کوئی نرس ہے، جیسے ہم نوئل کی بات کریں تو وہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نرسز جو ہیں وہ انسانوں کی جانیں بچا رہے ہیں، تو وہ اس سے جو ہے خدا کے نام کو جلال ملا کیونکہ وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے کام کرنے سے سبت نہیں ٹوٹے گا. سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے ہیں کہ ہمیں مسیح کی مانت سبت بنانا جیسا مسیح ہمیں سکھاتا ہے. کیونکہ شاگردوں نے بھی بالیاں لے کر کھائی تھی، لکھا نا، اور یہودیوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ سبت ٹوٹا ہے، لیکن اس نے کہا تھا نہیں، اپنے لیے روٹی مہیا کرنا جو ہے وہ ایسا اس میں کچھ نہیں ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. تو ہمیں پھر کون سے دن کو فالو کرنا چاہیے؟ جس کا وہ مالک ہے یا جس کا مالک نہیں ہے؟ سبت کا مالک ہے. تو ہم مالک کے گھر پھر کون سے دن آتے ہیں؟ سبت کے گھر. ٹھیک ہے، سبت کے دن.
ایک اور جو پرابلم ہے جو بتائی جاتی ہے کہ پالوس نے سبت نہیں مانا تھا اور شاگردوں نے سبت کو نہیں فالو کیا تھا. اس کے لیے میں چند حوالے جلدی آپ کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب میں جائیں, اس کے 13 چیپٹر ہے, بک آف ایکٹس چیپٹر 13 اور اس کی 14 ورس میں دیکھیں گے. شاگردوں کی بات ہو رہی ہے جس میں پالوس بھی شامل ہے. لکھا ہے کہ اور وہ پرگا سے چل کر پستیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے. اور پھر توریت اور نبیوں کی کتاب پڑھنے کے بعد عبادت خانہ کے سردار نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگر بھائیو اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو. ٹھیک ہے, کون سے دن گئے تھے عبادت خانہ میں؟ سبت کے دن. پھر ہم اسی چیپٹر کی 27ویں آیت میں دیکھیں گے, کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے انہیں نہ پہچانا اور نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی. کس دن پر جا کر وہ باتیں سناتے تھے ان کو؟ ہر سبت کو. ٹھیک ہے, 42 ورس میں دیکھیں. اور ان کو باہر جاتے وقت ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کر کے کہنے لگے, یعنی کہ پولس وغیرہ جب گئے, کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں. اگلے سنڈے یا اگلے منڈے, اگلے ٹیوزڈے نہیں, اگلے سبت کو یہ باتیں سنائی جائیں. ٹھیک ہے, 15ویں باب میں دیکھیں. یہ یعقوب اور اس کے ساتھ باقی جو رسول ہیں یہ کھڑے ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور 19ویں آیت لکھا کہ یعقوب نے کہا کہ یعنی سارے شاگردوں کے بہاف پر پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں, مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مخلوقات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانور اور لہو سے پرہیز کریں, کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں سنائی جاتی ہے. یعنی کہ وہ بھی جب یہ بات کر رہے تھے سبت کے دن ہی یہ بات کر رہے تھے. اور حوالے تو کافی سارے ہیں لیکن میں سکپ کر رہا ہوں. اور 24ویں باب میں ایک دیکھیں میرے ساتھ والا, پولس رسول کی گواہی. پولس رسول کہہ رہا ہے 14ویں آیت میں, 24ویں باب کی 14ویں, اعمال 24:14, ایکٹس چیپٹر 24 ورس 14. لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریقے کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں, اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس پر سب پر میرا ایمان ہے. جو کچھ لکھا ہے سب پر میرا ایمان ہے. زبردست. یعنی کہ سبت کی بات بھی ایمان رکھتا ہے. اچھا, ایک اور جو ہے وہ مسکنسیپشن ہے کہ یسوع مسیح کی چونکہ صلیب ہو گئی ہے اب سبت رائج نہیں ہوگا اور 1000 سال بادشاہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کی کتاب, اس کا 66 چیپٹر اور اس کی 21ویں آیت سے لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں ان میں سے بھی, یعنی غیر قوموں کی بات ہو رہی, ہماری بات ہو رہی جینٹائلز کی, لاوی اور کاہن ہونے کے لیے لوں گا. اور خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح نیا چاند, نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے, اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام بھی باقی رہے گا. اور یوں ہوگا کہ خداوند فرماتا ہے کہ ہر ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا. ٹھیک ہے, تو عبادت کس دن ہوا کرے گی؟ سبت کے دن. حزقیل کی کتاب میں دیکھیں اور اس کا 46 چیپٹر, ایزیکیل چیپٹر 46. یہ جو ہے یہ ہیکل کی بات ہو رہی ہے جو کہ 3rd ٹیمپل ہے. جب کہ 1000 سالہ بادشاہ میں جب ٹیمپل بن جائے گا تو وہاں پر کیا سسٹم رائج ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں اس میں کیا لکھے, پہلی آیت سے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے کام کاج کے 6 دن بند رہے گا. یعنی کہ ہیکل کے دروازے کیا ہوں گے 1000 سالہ بادشاہ میں 6 دن کے لیے بند رہیں گے, پر سبت کے دن کھولا جائے گا اور نئے چاند کے دن بھی کھولا جائے گا. اور فرما روا یعنی یسوع مسیح بیرونی پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا اور پھاٹک کی چوکھٹ کے پاس کھڑا رہے گا, اور کاہن اور اس کے سخنی قربانی اور اس کی سلامتی کی قربانی گزرانے گے, اور پھاٹک کے آستانہ پر سجدہ کر کے باہر نکلے گا, پر پھاٹک شام تک بند نہ ہوگا. اور ملک کے لوگ اسی پھاٹکوں کے دروازہ پر سبتوں اور نئے چاند کے وقتوں میں خداوند کے حضور سجدہ کیا کریں گے. یعنی کہ یسوع مسیح ہمیں لیڈ کریں گے ایوری سبت, اور ہم عبادت اور میٹنگاں صحیح کمال دی ہوں گے. ٹھیک ہے, اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اگر فرما روا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کوئی ہدیہ دے تو وہ اس کی میراث اور اس کے بیٹوں کی ہوگی, وہ ان کا موروثی مال ہے. اور اس سارے چیپٹر کو آپ پڑھیے گا.
کیا ہے کہ ہم یسوع کے میراث کے لائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ سبت کے دن جو ہے وہ برکت دی جائے گی. یسایہ 58 باب اس کی چند آیتیں میں آپ کو بتا دوں. برکت کی یہ بات ہے سبت کے ساتھ جو جڑی ہے. یہ آپ نے حوالہ پڑھا ہوگا ائزایہ 58 اور اس کی 13 اور 14 ورس. اگر تو سبت کے دن اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کرے اور اس کی تعظیم کرے, اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے, تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا, کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. اچھا, اب جو ہے نیکسٹ جو اسٹڈی کی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سبت منانا کیسے چاہیے. یہ بڑا ایک ٹپیکل کویسچن ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز کر دیتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم سبت کو منانے کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہودی لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو سبت مناتے ہیں جیسا ہمیں منانا چاہیے, کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے دعا کرنے میں مشغول رہے. سو سبت جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے فرائیڈے سن ڈاؤن پہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق. ایوری فرائیڈے جب سن ڈاؤن ہوتا ہے سبت کا آغاز ہو جاتا ہے. اس دن کیا کیا جاتا ہے کہ گھر کی جو عورت ہے یا کوئی بھی بیٹی جو ہے وہ 2 چراغوں کو جلا کر خداوند کے سامنے, یعنی اس سے آغاز کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر کا جو مرد ہے, جو باپ ہے یا جو شوہر ہے, وہ اپنے بچے اور بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا کاہن ہے. ٹھیک ہے, ہر باپ یا شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بلیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. اب یہ جو 2 چراغ ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ پہلا تو یہ کلام کو ظاہر کرتے ہیں, پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ. ٹھیک ہے, نبیوں کی کتابیں توریت کی بات ہے, جیسا خداوند کے کلام زبور 119 105 میں لکھا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. پھر یہ مسیح اور دلہن کو 2 چراغ ظاہر کرتے ہیں, یا 2 موم بتیاں, جس کو موم بتیاں آج کل چراغ جو ہے موم بتیوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. تو وہ مسیح اور دلہن کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو, پھر خداوند نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر دلہن کو کیسے ظاہر کرتے ہیں کہ جب 10 کنواریاں جو تھیں ان کے پاس کیا تھے؟ چراغ تھے. ٹھیک ہے, وہ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کو بھی ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, افیجینز 5:8 میں دیکھیں جلدی سے, افسیوں کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 8ویں ہے. یہ ہماری روحانی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں. لکھا ہے کہ تم پہلے تاریکی میں تھے, اب خداوند میں نور ہو, بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. فلپینز کا خط اس کا 2 باب 15ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خداوند کے بے نقص فرزند بنے رہو, جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. سو یہ جو روشنی ہے یہ خداوند کی روشنی ہے, یہ ہم لوگوں کو ظاہر کرتی ہے, خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے, اور یہ 2 گواہوں کو ظاہر کرتی ہے مسیح کی آمد کی. لکھا ہے کہ وہ 2 چراغ دانے جو خدا کے گھر میں کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ انسان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روٹی توڑنی چاہیے خداوند کی حضوری میں جمع ہو کر, وائن اینڈ بریڈ. ٹھیک ہے, روٹی توڑنا یہ اپنے گھروں میں کرنا چاہیے, ہر ایک کو اپنے گھروں میں کرنا چاہیے. بے خمیری روٹی لے اور وائن لے, اور یہ ہر شوہر اور باپ کا فرض ہے کہ وہ کرے, کیونکہ ہمارے پاس یہ برکت کا دروازہ ہے. اگر نہیں کرتے تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ جیسے ہر ایک باپ کے پاس یہ برکت ہے جو کہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اپنے جس بچے کے ساتھ پہ ہاتھ رکھ کر وہ برکت دینا چاہے اس پہ برکت ٹرانسفر کر سکتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ابراہیم نے اسحاق کو کیا, اسحاق نے یعقوب کو کیا, یعقوب نے جو ہے وہ افراہیم کو برکت دی, اس طرح یہ برکت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ کرے, یعنی کہ یہ وصیت یا برکت ٹرانسفر نہ کرے, تو اس کا اپنا قصور ہے, لیکن خدا نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے. اسی طرح ہر سبت پر ہر مرد جو ہے جو کہ باپ یا شوہر ہے اس کو یہ خدا نے برکت دی ہے کہ وہ برکت ٹرانسفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں اپنے گھروں میں کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہم سے بھی جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے کہ ہم مس کر جاتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, نرسنگا بجا کر خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کنٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ سیٹرڈے کو چھٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مجھ سے وہ بہت سوال کرتے ہیں, جیسے سعودیہ میں, مڈل ایسٹ میں فرائیڈے کو چھٹی ہوتی, تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے سبت مانیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے, یا ایسے لوگ جو کہ میڈیکل پروفیشن میں یا جو شفٹ ورک کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ جب موقع ملے پھر سبت کو منائیں. مثلا اگر فرض کریں آپ کی شفٹ جو ہے
وہ فرائیڈے کو مڈ نائٹ پہ فنش ہو رہی ہے. جیسے ہی آپ گھر پہ پہنچے آپ دعا کریں سبت، یا پھر صبح اٹھ کے سیٹرڈے کو جیسے ہی آپ کو پہلی فرصت ملے آپ سبت کی دعا کریں، شکر گزاری کریں. یا اگر آپ کا چرچ جو ہے وہ سنڈے کو لگتا ہے یا سیٹرڈے کو لگتا ہے، آپ اپنے گھر میں تو سبت کی دعا کر سکتے ہیں نا. اگر فرائیڈے کو آپ گھر پہ ہی ہیں، کام پہ جانے سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند آپ کی مجبوری کو دیکھتا ہے، اور ایز لانگ ایز ہم خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں اس کا رحم اور فضل جو ہے ہمیں پھر وہ بچاتا ہے. کیونکہ یہ جو کہنا ہے کہ سبت کے دن بالکل بھی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے وہ غلط ہے. آخر میں تھوڑی سی اپنی آبزرویشنز جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی وہ میں بتا دوں. پہلی آبزرویشن ہے کہ سیبت از دا سیونتھ ڈے، ٹھیک ہے، 7واں دن ہے ہفتے کا، پہلا دن نہیں ہے، یعنی کہ سیٹرڈے کو آتا ہے، فرائیڈے نائٹ سے شروع ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ سبت جو ہے وہ خدا نے مقرر کیا ہے، انسان نے مقرر نہیں کیا. سو انسان کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی بھی دن خدا کے مقرر کیے ہوئے دن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا. تیسرا یہ ہے کہ سبت الہی ہے اور ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. چوتھا یہ ہے کہ سبت ایک عید ہے جو کہ ہر ہفتے جو ہے وہ آتی ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ سبت جو ہے وہ آرام ہے، یہ ریسٹ ہے، جیسا کہ ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا کہ وہ میرے آرام میں داخل ہوں گے. اور پھر متی کی انجیل میں خدا نے کہا تھا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یہ سبت کی بات کر رہے تھے، 1000 سالہ بادشاہی کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. پھر حزقیل 18واں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، جو کہ میں نے خروج 31 میں پڑھا تھا، کہ سبت نشان ہے، کوننٹ ہے. جیسے ایک شخص جو کہ شادی کرتا ہے اپنی بیوی کو انگوٹھی جو ہے وہ نشان کے طور پر دیتا ہے، سبت جو ہے ہمارے اور خدا کے درمیان شادی کا ایک کوننٹ ہے. یعنی کہ جب ہم خدا کے ساتھ ملتے ہیں، خدا کا ہم جوڑا ٹھہرتے ہیں، دلہن ٹھہرتے ہیں، تو ہمارے درمیان وہ انگوٹھی یا نشان ہے. اور سبت کا نشان جو ہے وہ پوری بائبل میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ 7 چراغ ہم نے پڑھے، 7 فرشتے، 7 روحیں، 7 آنکھیں، یہ سب کچھ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا. سبت ساری کائنات کے لیے ہے، یہ صرف یہودی لوگوں کی ملکیت نہیں ہے. ہم سب جو مسیح کے اندر ایماندار ہیں، سبت ہم سب پر فرض ہے. اور یہ خدا کا خاص اور تاکیدن حکم ہے، اور اس کو توڑنا جو ہے وہ گناہ ہے، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. لیکن سبت ماننے سے نجات نہیں ملے گی آپ کو، جیسا باقی چیزیں کرنے سے. نجات صرف ایمان سے. نجات پانے کے لیے سبت نہیں ہم نے منانا، ہم نے خدا کو جلال دینے کے لیے سبت منانا ہے. شریعت کا کوئی بھی حکم نجات پانے کے لیے ہم نہیں کرتے، جلال دینے کے لیے. سبت کو مسیح کے نقطہ نظر سے منانا چاہیے، نہ کہ کسی ربی یا کسی یہودی یا کسی انسان کے نقطہ نظر سے. یسوع کو درمیان میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور خاص جان کر اس کی بات کریں. کلیسیاؤں کو چاہیے کہ کیتھولک چرچ اور رومی تہواروں اور عیدوں سے ہمیں باہر نکالیں اور ہم خود بھی اس سے نکلیں. سو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے. کلیسیاؤں کو چاہیے، یہ آبزرویشن ہے، کہ ہم واپس اپنی روٹس کی طرف جائیں، اور اگر مقامی وقت اور حالات اجازت دیں تو سبت کو کلیسیائی عبادت بنا کر چلیں، نہ کہ کسی اور دن کو. یعنی کہ کوئی اور دن سبت کا الٹرنیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی کلیسیا میں ہیں کہ جو سبت کو نہیں مناتی اور صریحاً توڑتی ہے، تو کوشش کریں کہ ایسی کلیسیا ڈھونڈیں جو سبت کو مانے اور اس کی عزت کریں، یا کم از کم اپنے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ منائیں، اگر ہم ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ اور کلیسیاں نہیں ہیں. اور لکھا ہے کہ سبت نشان ہے، اس لیے خداوند ہماری حفاظت کرے گا. پاسٹرز اور خادموں کو چاہیے کہ لوگوں کو سبت کے بارے میں تعلیم دیں، ان کو سکھائیں اور اس دن کو رائج کریں، ٹھیک ہے، بتائیں لوگوں کو کہ ہمیں برکت اس سے لینی ہے. اور کوشش کی جائے کہ سبت نہ ٹوٹے، لیکن اگر بہت ہی مجبوری ہے تو فضل کے باعث ہماری بچت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لفٹ کا بٹن بھی نہیں دبانا، ہم نے چولہا بھی نہیں چلانا، اور بھوکے ہی مار جانا. نہیں، سبت جو ہے وہ آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے، ٹھیک ہے، جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور ہر ایک کو چاہیے کہ خدا کے سبت کی تعلیم کو جو ہے وہ شیئر کرے. اور اینڈ آف دا ڈے اس میں برکت یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر میں ان کو جگہ دوں گا اور دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. جس طرح دے یقی کے ساتھ جو ہے برکت جڑی ہوئی ہے، اس طرح سبت کے ساتھ بھی برکت جڑی ہوئی ہے. ہمیں اس کو ماننا ہے، یہ خدا کی عید ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.